آج کل کے زمانے میں جو یہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے مسلمانوں کا کیا کردار ہوگا مسلم دنیا کا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا کہ جس طرح وحیدیں تو آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی ہیں، اس میں لگتا تو یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا ہی جو ہے وہ ایک بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائے، کیونکہ جس طرح آپ سے کی ایک حدیث بھی ہے کہ دنیا کی ساری قومیں جو ہے وہ ان پر اس طرح آئیں گی جس طرح کھانے کے دسترخوان پہ آتی ہیں، تو انڈیویجولی کوئی کسی سے لڑ رہا ہوگا، کسی سے لڑ رہا ہوگا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بیٹل گراؤنڈ ہماری مسلم دنیا ہی نہ بن جائے۔ تو اس میں ایز اے مسلمانوں کا کیا رول ہوگا، کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان کو کس طرح اس کو اپنا ایک وے فارورڈ نکالنا چاہیے؟ دیکھیں بات تو وہی ہے نا کہ دیر ٹو ڈفرینٹ ایونیوز جہاں پہ ہم بالکل زیرو پہ چلے گئے۔ ایک کمیونٹی لیول پہ پاکستان کے لیول کے اندر ہم نے کیا کیا، اور ایک اپنے گھر کے لیول کے اندر ہم نے کیا کیا۔ بلکہ دو ہی لیئرز ہیں، تیسری لیئر تو گلوبل لیئر ہے۔ گلوبل لیئر کے لیے تو کوالیفائی نہیں کر رہے ہم، تو کوالیفائی کرنے کے لیے، اور گلوبل لیئر جو ہے نا وہ وہی ہے جو میں اسٹیم فیلڈس کے اندر کمپٹنس کی بات کر رہا ہوں اس وقت قرآن پاک کے تھرو۔ آف کورس پالیٹکس کے اندر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، ہمیں مجبوراً پالیٹکس میں تو آنا پڑے گا، مگر وہ والی پالیٹکس جو اس وقت چل رہی ہے، دا ریئل پالیٹکس، جس میں when you have actually taken over the thought process of the people۔ امریکہ جو ہے نا 1960s میں ہپیز کے ایج سے گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ کو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں امریکہ جانا ہے۔ امریکہ میں the world was not chasing the American dream at that point۔ یورپ was still calling the shots۔ یورپ ہی کے اندر سینٹر آف ہیومن سسٹم کا سینٹر اس وقت واقعی میں یورپ ہی تھا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے، پاکستان کو یا مسلمانوں کو، پاکستان کو چھوڑیں مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے آپ میجر کریں تو آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ فیملی یونٹ ڈیفیکٹڈ ہے، فیملی یونٹ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے کہ پھر اس کا کمیونٹی سسٹم ڈیفیکٹڈ ہے۔ سو ایوری بڈی اسٹارٹس ٹو فکس گلوبل لیول کے اوپر یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلسطین کے ساتھ یہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر پاکستان لیول پہ یہ کر لیں گے۔ کاز جہاں سے آگ لگ رہی ہے وہاں پہ کوئی آگ نہیں بجھا رہا، اور باقی جہاں جہاں نظر آ رہی ہے کس کس جگہ پہ آگ لگی ہے وہاں پانی پھینکی جا رہی ہے۔ سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ نے گلوبل لیول کے اوپر لیس جیسے راحیل شریف صاحب کہتے ہیں حملہ کر دیں گے اسرائیل پہ، پوری اسلامی فوجیں جتنے بھی ان کے انڈر ہیں سب حملہ کر کے جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا، سمجھ جیت بھی گئی، ویسے تو ایسے نہیں ہوگا اتنا آسان، مگر چلیں جیت جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر راحیل شریف صاحب کے اپنے بچے، میرے اپنے بچے، آپ کے اپنے بچے امریکہ کا ویزا لینے کے لیے یا نیشنلٹی یا وہاں پہ نیو ٹیسلا کار چلانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں قربان کریں گے نئی ٹیسلا گاڑی چلانا، یا وہ والا کنگ اسٹریٹ کے اوپر یا ینگز ایونیو کے اوپر یا بیورلی ہلز کے اندر اپنی کوٹھی جو کہ لیک فیسنگ ہے یا سی فیسنگ ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے جو بیسکس چاہیے تھیں وہ تو بچپن میں ماں باپ نے کرپٹ کر دی ہوئی تھی، تو بچے سارے مائگریٹ کر دیں گے، سمجھ لیں خلافت بھی آ گئی۔ سب سے زیادہ مسلمانوں نے مائگریشن تب کرنی، ابھی کیا مائگریشن ہونی، تو تب مائگریشن ہونی اگر خلافت آ گئی، سارا کا سارا مسلمان بھاگ جانا خلیفہ کے اندر سے۔ Yeah, so it's a big problem that you and I have created together, my mommy and daddy created when I was little, and when I was sold the American dream, and that's the problem۔ اگر ہمیں نبی علیہ السلام کا خواب اور صحابہ کے خواب بیچے جاتے تو ہم آپ کب تک مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا، ہمیں الرجی ہونی تھی امریکن ڈریم سے کہ اتنے خود غرض ہو جاؤں میں۔ امریکن ڈریم بائی دا وے خود غرضی کا دوسرا نام ہے امریکن ڈریم۔ سو سسٹم اسٹیبلش جتنا مرضی کر لیں، جتنی مرضی ہم دیکھیں وحیدیں ہمارے بارے میں، تو وحید کا علاج کیا کریں گا؟ میں ایز ساحل ادیم میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اگر میرے علاقے کے خلاف ہو یا ان کے اوپر عطاب کی بات ہو یا کوئی وارننگ کی حدیث ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو بچا سکتا ہوں اس سے کہ بھائی تم بنو گے کیا، کیسے بچوں کو بناؤں گا کہ تمہارے اوپر نہ جائے، نہیں تم کہیں کاز آف دا پرابلم نہ بن جاؤ، یو بیٹر بیکم دا گیور نہ ہو۔ اسلام میں اپنا گھر بچانے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا اس حدیث کا کہ پہلے ان زاہدوں کے گھر پتھر برسا جو اپنے اپنے گھر میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، بیٹھ کے بستی میں گناہ چل رہا ہے، یہ اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے جا کے طلب کیے مسلمانوں کے اللہ نے اپنی کتاب کے تھرو اور اپنے نبی کے تھرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اپنا اپنا کیوں سے سوچنا شروع ہو گئے ہو تم،
اور اپنا اپنا سوچنے کی جو ایپیٹمی ہے اس کو امریکن ڈریم کہتے ہیں بس, کہ میں اور میرے بیوی بچے بس. میں نے ابھی نا فلسطین کے لیے میں پیسے اکٹھے کر رہے تھے, تو میں نے اپنی امریکہ میں میری, کیونکہ فیملی ساری امریکہ میں میری اور ادھر ادھر ملکوں میں, تو میں نے کہا ڈالر منگوا لیتے زیادہ پیسے آ جائیں گے. بڑی کوششیں کی, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں بیگم سے پوچھتا ہوں پھر پیسے بھیجتا ہوں. میں نے ایسے ٹھیک ہے پوچھ لیں آپ, کوئی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیگم سے پوچھ لیں. تو اس کی بیگم نے پھر منع کر دی کہ نہیں وہ اس وقت ہمیں زیادہ, because we are looking to buy this car and we cannot. تو این آپ کی ٹائمنگ اتنی غلط ہے کہ جب گاڑی لینی تھی نا اس دوران آپ نے کہہ دیا, ورنہ I would have given you. And I was like, it's all right, don't worry, I don't mind. It's a bigger system is at play, so don't worry. So it is such a easy solution to the most complex problem. جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے نا یہ سارے معاملات. 3 big problems in this one story. All the 3 problems are because of the family unit کے اندر ایٹم بم آ کے لگا ہمارے, جو ہمارے داداؤں کی ایج نے انسٹال کیا تھا, ماں باپ نے ڈیٹونیٹ کر دیا. میں زیادہ اس سے پیچھے تو نہیں جا رہا, اس سے بھی پیچھے سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. بنایا کسی اور نے تھا, دادا جی نے انسٹال کیا تھا, ابا جی نے چلا دیا, اور میں ایسا ہوں جیسا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, زیادہ اس سے ہی پیچھے تھا, معاملہ پہلے سے سٹارٹ ہوا ہوا. So somebody started it, but somebody, now I need to end it. I don't want to just say ہاں میری پرانی جنریشن نہ ہیلتھی. بھیا میں نے کیا کیا, پھر میں نے کیوں نہیں قرآن انسٹال کیا اپنے بچے کے ذہن کے اندر کہ بھائی سب سے پہلے پرائم سسٹم قرآن ہے. بھائی بس نہیں سمجھ آ رہی سمجھاتے ہیں, بتانا نہیں آ رہا سکھاتے ہیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ہم نااہل ہیں تو ہاں قرآن بھی ختم, قرآن کے اندر مسئلہ ہے. نہیں. It's been tested and proven many a times at many a places in different demographics, in different situations. ٹھیک ہے, ایسے نہیں نبی آ رہا تھا دنیا میں. آپ چونکہ نبی نے نہیں آنا, اس سے بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اللہ نے انٹیکٹ رکھ دیا. آپ کیا آپ اور کیا چاہتے ہیں, ہم ایک بندہ اور کیا چاہے, ہمارے اوپر نبی آیا کریں. تو نبی تو جاہلیت کے دور کی پیک کے اوپر عذاب والی قوم کے اوپر آتے ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں, یہی چاہتے ہیں ہم. تو یہ تو نہیں ہونے والا, اب تو نبی نہیں آنے والا. سو اب ہم نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. نبی کا کام بھی ایک ماں باپ نے کرنا ہے اپنے بچے کے لیے. So we need to do this. I saw it. The first man through the wall is going to be bloody. تو فوج کا سب سے پہلا دستہ ہوتا ہے نا, وہ مرتا ہی مرتا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم ہیں وہ دستہ, یا میرے بیٹے ہو بچے ہوں میرے, ہمیں وہ ان کو قربان کرنا پڑے گا کہ یار تو غریب مرے گا, بس تو شاید غریب مرے گا, تو واقعی میں تو تنگ دستی کی لائف گزارے گا شاید, مگر تیرے بچوں کو یا ان کے بچوں کو عمر بن خطاب کا سٹیٹس دلوا رہے ہیں ہم. یہ قربانی کون دے گا, آپ بتائیں کون دے گا؟ کہ نہیں میں جان کے اللہ کے نبی علیہ السلام والی دعا نہیں مانگ سکتا, کیونکہ انہوں نے اپنی بچوں کے لیے دعا مانگی تھی. اب آپ کو پتہ چلے گا اس دعا کا مطلب کیا ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق کی قلت کی دعا کرنے والا نبی ہمارا, کہ یہ ہے وہ پہلا دستہ. دس از دا فرسٹ رو آف دا آرمی. میرے بچے اے اللہ ان کا بس اتنا رزق دیں کہ روح اور جسم کا تعلق نہ ٹوٹے. حضرت زینب بنت جحش ام المومنین, جب عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی جب جو رین کے اندر جو پیسہ ہے وہ ریسورسز زیادہ آنے شروع ہو گئی, ترقی اتنی ہو گئی تھی, تو پھر ام المومنین امہات المومنین تمام کا وظیفہ ان تک انہوں نے پہنچانا شروع کیا. تو حضرت زینب بنت جحش نے دیکھا کہ میرے گھر میں اتنا دیناروں کا پہاڑ سا پڑا ہوا ہے. شی سیڈ یہ کہاں سے آئے پیسے؟ وہ غلام کو انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا. شی سیڈ کہ نہیں امیر المومنین کی طرف سے آئے, آپ کا وظیفہ ہے. انہوں نے پھر ایک چادر لی اور چادر اوپر رکھ دی کہ بغیر دیکھے اس کے اندر سے پیسے نکالنا شروع کر اور دینا شروع کر. اور واحد پریسیڈنس ہے ہمارے پاس, واحد پریسیڈنس ہے, ورنہ یہ الاؤ نہ ہوتا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ اس سال اگلے سال پھر یہ وظیفہ آئے گا, اس سے پہلے مار دے مجھے. اینڈ شی ڈائیڈ اے منتھ بیفور دا نیکسٹ ٹرم کیم ان فار دا وظیفہ. یہ حضرت زینب بنت جحش کی بات بتا رہا ہوں, ام المومنین رضی اللہ عنہا, ام المومنین. شی از لائک نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ, وی آر دا فرسٹ row of the army. If we are going to be like نہیں ہم کسی اور سٹینڈرڈ کے اوپر آئیں تو پیچھے والے تو نیچے والے اور بھی نیچے کے سٹینڈرڈ پہ چل جائیں گے. We need to be the biggest of the sacrifice. یہ ہے اہل بیت کا کانسیپٹ کہ سب سے بڑی سیکریفائس اہل بیت نے دینی ہے, کیونکہ جب فوج کا پہلا دستہ جاتا ہے تو سب سے پہلی گولی اس کو لگتی ہے. وہ مرتے ہی مرتے ہیں, مگر وہ لوگوں کی گولیاں ختم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمت بتا رہے ہوتے ہیں پیچھے والوں کی کہ ہم مر رہے ہیں نا, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم تو آؤ ہمارے بل کے اوپر, ہمارے سینوں پہ گولیاں چلیں گی تو ہماری کمر کا سہارا لے کے پیچھے سے آؤ, تمہیں گولی نہیں لگنے دیں گے. یہ پہلے دستے کی ہمت ہوتی ہے فوج کی.
یہ ہے نبی علیہ السلام کے گھر والے. اب ہمارے پہ نوبت آ گئی ہے. کتنا آسان ہے نا منہ سے بول دینا نبی علیہ السلام کے گھر والے. اپنے گھر پہ لگائے نا یہ والا رول, آپ کو لگ پتہ جائے نبی کی قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سب سے پہلے قربان کروں گا میں, ٹھیک ہے. اتنا آسان نہیں ہے حسین کہہ دینا یا حسین بن جانا. اپنا بچہ لے کے آنا پڑتا ہے کہ ہاں جی فرسٹ مین, یہ غریب مرے گا, ہاں جی بتائیں اس کا پڑھ پوتا آپ کے پڑھ پوتوں کو عمر بن خطاب بنائے گا, کرے گا کوئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کب سے. دس از دا بک آف اوپن ان فرنٹ آف یو. دس از دا سیشن وی آر ہیونگ رائٹ ناؤ. کین وی ڈو دس؟ آئی سویئر ٹو گاڈ وی شوڈ ڈو دس. خدا کی قسم کرنا چاہیے. یہی کریں گے نہیں آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوگا. یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بیج بوئیں پانی ڈالیں, بیج بوئیں پانی ڈالیں, کبھی نہ کبھی تو کوئی نکلے گا. اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا ہدایت دینا, میرا اور آپ کا کام تو ہے نہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہر بندے کو ایک جتنا پیار ہے اپنے اپنے بچوں سے. بس یہ بات سوچ لینا. کبھی یہ کوئی خاتون یہ نہ سوچے کہ آپ کو آپ کے بچوں سے زیادہ پیار ہے. نہیں, مجھے میرے بچوں سے آپ کے بچوں کے مطابق کم پیار ہے. نو, ایز مچ ایز یو لو یور کڈس آئی لو مائی کڈس دا سیم. سو ہو از دیٹ بریو مین جو کہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوتا ہے؟ اس کو کم پیار ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کو اللہ سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بس اس کو پتا ہوتا ہے اللہ نے دیا یہ اگلے جہان میں مجھے ہزاروں کروڑوں سال کے لیے ملے گا میرا بچہ, یہی والا بچہ. اگر نہ کیا تو یہ کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ صرف 25 سال کے لیے میرا بچہ ہے, پھر اس کا مطلب ہے 30 سال کے لیے. تب میں نے مرنا ہے, اس کے بعد یہ بچہ کبھی نظر نہیں آنا, کیونکہ یہ تو شاید جنت میں پہنچ جائے. میں تو جس کوارٹر میں بیٹھوں گی جنت میں بیٹھوں گا جو دوزخ کی, ادھر تو مجھے میرا بچہ ملے گا ہی نہیں کبھی. سو یا تو آپ کو یہ بچے اگر پیارے ہیں تو ان کو ہزاروں سال کے لیے اپنا بچہ بنائیں نا, لاکھوں سالوں کے لیے بنائیں. یہ 50 سال کے بڑھاپے کے بچے اور سارے گئے تو پھر سیلفش ہی ہمیں تو بچوں سے پیار نہیں, اپنے آپ سے پیار ہے. پھر ایک مسلمان کا فلسفہ تو اس لیول پہ کلیئر ہوتا ہے. حدیث اتنی کلیئر ہے کہ جنت کے اگر اعلیٰ درجے پہ بچہ پہنچ جائے گا اور باپ اس کا نچلے درجے پہ ہوگا یا ماں, تو اس کو اللہ کی طرف سے اذن مل جائے گا, اجازت مل جائے گی کہ اس کو اوپر لے آؤ, اپ گریڈ کر دو اپنے ماں باپ کو. اور ماں باپ کو بھی یہ ملے گی اذن کہ اپنے بچوں کو اپ گریڈ کر دو, کہ فیملی اکٹھی ہو جائے. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ بچوں اور فیملی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ٹیمپرری سے بچے ملے ہمیں. نو, جہاں پہ اللہ کے لیے قربان کریں گے وہاں پہ اللہ ہمیں اکٹھے کر دے گا. دیٹس ہاؤ سمپل. اور میں کون سے کہہ رہا ہوں کہ گولیاں کھانی ہیں آپ کے بچوں نے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس غریب ہوں گے. اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ بس کم پیسے ہوں گے, کیونکہ ٹائم کسی اور جگہ پہ دے رہے ہوں گے. کیا پتا اللہ نے ان کو ارب پتی بنانا ہو, پیسے وہ کون سا بزنس مین اپنے بزنس کی وجہ سے آئے ہیں, کیا پتا اللہ ان کو بھی پیسے دے رہا ہو, مگر ان کا زیادہ تر وقت جو ہے نا فلسفے اور ویژن کے اوپر لگائیں گے. دس از واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو. اپنے بچوں کو ہر نبی کے اور ہر کتاب کے بارے میں فلسفی کلیئر کر رہے ہوں گے. ہم 3-3 4-4 سال کا حافظ یا کورس کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, ایک لفظ نہیں اس کو آتا قرآن پاک کا, مگر یاد سارا کچھ. یہ آج کل کا حافظ آتا کچھ ہی نہیں, ایک لفظ بھی نہیں آتا, مگر یاد سارے الفاظ ہیں مجھے. میں کیا کروں ایسے حافظ کا؟ گوروں کو تو ڈر ہو نا کہ ہمارے پیسے چلے جائیں گے, تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے. مجھے عمرا کو غربت سے ڈر لگے سمجھ آتی ہے, غریب کو غربت سے کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. ہم تو پہلے ہی غریب ہیں. جو قوم تب تک تباہ نہیں ہوتی جب تک غریب غربت سے نہ ڈر رہے ہوں. امیر تو فطرتاً غربت سے ڈرتا ہے. مسلمانوں کو کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ ہم غریب رہتے ہیں؟ کون سے ہمارے پاس ریسورسز ایسے آ گئے ہیں؟ ہر 100 میں سے 90 بندہ ایسا ہے جو کہ اگلے مہینے کا بل نہیں دے سک رہا, مگر نہیں میں نے بزنس میں جانا ہے, میں نے MBA کرنا ہے, میرے بچے نے. I don't get this. What kind of drug are we on? کوئی کسی نہ کسی نے تو دوائی پلائی ہے نشے کی. Find that out later. Fix your children first. امت کے لیے معجزے نہیں آئیں گے, رسول کے لیے آ سکتے تھے, نہیں آئے, تاکہ حجت قائم ہو جائے. تمہیں بھوکے رہنے کا خوف ہے تو میری بھوک نہیں تم نے دیکھی. اگر غزوہ احزاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور آ کر جب کہا حضور اب تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے, کھڑا ہونا مشکل ہے, دیکھیے ہم نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا, اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, 2 پتھر بندے ہوئے. یہ سب اس لیے کیا بات ہے, بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے. ذرا بھوک لگی من و سلوہ اتر آیا, دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائبان چل رہا ہے بادلوں کا, سمندر راستہ روک رہا ہے, پھاڑ دیا اسے ایک ضرب سے. پیاس لگی ہے, ایک ضرب سے 12 چشمے, ایک ضرب سے, تاکہ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو جائے, لڑے نہ پانی پر. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا,
اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. قبائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے. یہاں نہیں آیا. اللہ کی مدد آئی ہے, اب بھی آئے گی. اللہ کی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار دیٹ.